سب لوگ دیکھ رہے ہیں. اور کیا کہتا ہے وہ؟ جیل بھرو تحریک میں جیلیں بھرنی تھی. عمران خان صاحب نے کہا وہ گاڑی سے اتر کے عدالت میں جج صاحب کے سامنے پیش نہیں ہو رہا کہ مجھے گرفتار کر لیا جائے گا. اب سارے کیسز چھوڑ دیں, یہ بیل بیفور اریسٹ کا کیس ہے, اس کے اندر جعلی دستخط دیے ہیں, وہ مجرم باہر کھڑا ہے, اس کا وکیل کہہ رہا ہے کہ آپ برائے مہربانی عزت مآب عمران خان صاحب کے پاس اپنا رجسٹرار بھیج دیں اور ان سے گاڑی میں دستخط کر لیں, کیونکہ اتنے زیادہ لوگ ہیں کہ عمران خان صاحب جج صاحب کے سامنے پیش نہیں ہو سکتے. یہ کیا تماشا ہے؟ کیا اس ملک میں جس شخص نے اپنے اقتدار میں ہر ریاستی طاقت کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا, آئین توڑا, سپیکر سے آئین شکنی کرائی, ڈپٹی سپیکر سے آئین شکنی کرائی, وزراء سے آئین شکنی کرائی, صدر سے آئین شکنی کرائی, ایک سازش کے پیچھے, اپنے اقتدار سے چمٹے رہنے کے پیچھے آج وہ 22 کروڑ عوام اور ملک کا اس وقت تماشا بنا کر کھڑا کیا ہوا اس کو, اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آج سب بے بس ہے, مہلت پہ مہلت, مہلت پہ مہلت. یہ کس قسم کا نظام ہے؟ تو میں یہ مطالبہ کرتی ہوں کہ اس وقت جو سکرینز کے اوپر آپ لوگ پاکستان کی عوام دیکھ رہی ہے, اگر عمران خان صاحب نے کوئی جرم نہیں کیا, اگر عمران خان صاحب کو بیل بیفور اریسٹ چاہیے تو عدالت میں پیش ہوں, اور اگر عدالت یہ سہولت عمران خان کو دیتی ہے, ایک غنڈے کو دیتی ہے, ایک آئین شکن کو دیتی ہے, جو عدالت کی تضحیک کرتا ہے, اس کا تمسخر اڑاتا ہے, اس کی بے عزتی کرتا ہے, تو پھر یہ ہر مجرم کو سہولت ملنی چاہیے. عمران خان صاحب کہتے ہیں نا کہ اس وقت ملک آزاد ہوگا جب طاقتور قانون کے نیچے آئے گا. یہ ہے وہ انا تکبر کی طاقت جس نے آج پورے عدالتی نظام کو تماشا بنا کر رکھا ہوا ہے, جس نے ملک کے آئین کو تماشا بنا کر رکھا ہوا ہے, جو ملک کے اندر یہ کس قسم کا مائنڈ سیٹ ہے؟ اسمبلی توڑ دو, اسمبلی ٹوٹ جائے. یہ کس قسم کا مائنڈ سیٹ ہے کہ آپ کہیں الیکشن چاہتا ہوں, اب میں 2013 میں کہیں میں الیکشن نہیں مانتا, باہر کھڑے ہو جائیں تماشا کرنے کے لیے. یہ تو کل کو کوئی بندہ اٹھے اور الیکشن ہو اور کہے میں نہیں مانتا الیکشن کو, میں ملک کو آگ لگا دوں گا. تو یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ کس قسم کا نظام ہے؟ یہ کس طرف آپ ملک کو لے کر جا رہے ہیں؟ ملک کے اندر جان بوجھ کر لا اینڈ آرڈر سچویشن کو کریٹ کیا جا رہا ہے, ملک کے اندر جان بوجھ کر سیاسی عدم. اس شخص کو ملک کی مہنگائی کا دکھ ہوگا جو آج تماشا لگا کر بیٹھا ہوا ہے, جو مہنگائی کی آگ اس ملک میں لگا کر گیا ہے, جو اس ملک میں بے روزگاری کی آگ لگا کر گیا ہے, جو اس ملک کو سازش کے حوالے کر کے گیا ہے, وہ آج ملک کے اندر یہ سازش کر کے ملک میں سیاسی افراتفری ڈال رہا ہے, اور لوگ ٹھٹے لگا رہے ہیں, لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں. یہ کس قسم کی بات ہے؟ اگر آج عمران خان یہ قانون نہیں مانے گا, اگر آج عمران خان یہ عدالتی حکم نہیں مانے گا, تو کل کسی بھی پاکستانی کو یہ عدالتی حکم مانتے ہوئے سوچنا پڑے گا. اس لیے یہ نظام اس طرح نہیں چل سکتا. یہ تماشا ایک شخص کے لیے, ایک لاڈلے کے لیے, ایک آئین شکن کے لیے, ایک جھوٹے کے لیے, ایک نالائق کے لیے, ایک سازشی کے لیے, ایک فورن فنڈر کے لیے, اور ایک توشہ خانہ چور کے لیے یہ نظام اس طرح نہیں چل سکتا. عمران خان کو قانون کے دائرے کے اندر آنا پڑے گا, اور یہ عدالتی نظام کا, یہ اداروں کا یہ ذمہ داری ہے کہ عمران خان کو اس کا پابند کیا جائے. جی کوئی سوال؟ یہ جس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ ریلیف ملتا ہے پی ٹی آئی کو, عمران خان صاحب کو, آپ کو یہ لگتا ہے کہ ادارے واقعی اب پولیٹیکل ہو چکے ہیں, غیر سیاسی ہیں سارے ادارے, اور کہیں پہ ان کے لیے سافٹ کارنر نہیں ہے؟ دیکھیں سافٹ کارنر یہ آپ کو نظر آئے آج؟ یہ 2 دن کے لیے مؤخر کی تھی, آج صبح سے آوازیں اور صدائیں ہیں. پھر دھاوا بولا, غنڈہ گردی ہو رہی ہے. اس وقت لاہور ہائی کے اوپر لوگ عمران خان کے اکسانے پہ حملہ آور ہیں. کسی اور کیس میں نہیں, صرف اس عدالتی حملے کے اوپر اس کو اریسٹ کرنا چاہیے. یہ آپ سمجھتے ہیں کہ سافٹ کارنر نہیں ہے؟ ایک شخص ہے, اس کو عدالت طلب کر رہی ہے, فورجری کی ہے, جھوٹے سائن کیے ہیں,
اس کے سائن کی ویریفیکیشن ہوگی، وہ پہلے سوشل میڈیا پہ کال دیتا ہے کہ آؤ حملہ کرو. مجھے بلایا عدالت